کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھا اسکول چاہتے ہیں، ایک اچھا سکول چاہتے ہیں، ایک اچھی سڑک چاہتے ہیں، ایک اچھا بجلی کا نظام چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، یہاں پہ روزگار کے ذریعے نہیں ہیں۔ ہم نے جب ہماری حکومت تھی تو رہبر تعلیم کی اسکیم لائی اور آپ کے گاؤں کا جو بھی پڑھا لکھا لڑکا تھا، چاہے وہ میٹرک تھا یا 12ویں پاس تھا، اس کو ہم نے اسی سکول میں اپوائنٹ کیا۔ یہاں پر پولیس میں اگر بھرتی ہوئی تو وہ ہمارے دور میں ہوئی، ڈاکٹر فاروق صاحب کے زمانے میں ہوئی۔ یہاں بہت بڑی ریکروٹمنٹ سوشل ویلفیئر میں ہوئی تو وہ ہماری حکومت میں ہوئی۔ جو بھی کام اس علاقے میں ہوئے وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوئے۔ عمر صاحب نے یہاں پہ آپ کو بلاک دیے، ایس ڈی ایم کا دفتر دیا، تحصیل دیے، ریکروٹمنٹ کروائی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طرح ڈی لمیٹیشن کر کے پورے جموں کشمیر کو تباہ کیا گیا، رجوری کو پونچھ کے ساتھ لگایا گیا، پلوامہ کو سری نگر کے ساتھ لگایا گیا، آپ کی ایک کانجنسی تو توڑ ہی دی، ختم کر دی، اور دوسری کانجنسی کو ایس ٹی قرار دے دیا۔ جو یہاں فیصلہ جو بھی ڈی لمیٹیشن کمیشن نے لیا وہ آپ لوگوں کو سننے کے بغیر کیا۔ جہاں بھی کیا وہاں اپنے من پسند طریقے سے کیا۔ انہوں نے لوگوں کے جذباتوں کو نہیں دیکھا، وہ موقع پہ نہیں آئے، انہوں نے آ کے یہاں پہ نہیں پوچھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک زبردستی کا فیصلہ آپ پہ ٹھونسا گیا۔ اس لیے ان سب چیزوں کا جواب اگر آپ دینا چاہتے ہو تو وہ کسی مظاہرے سے نہیں دینا ہے، وہ سیٹی مار کے نہیں دینا ہے، وہ پتھر مار کے نہیں دینا ہے، وہ ووٹ سے دینا ہے۔ اور آپ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو دینا ہے۔ اس وقت نیشنل کانفرنس پورے جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی ہوا چل رہی ہے۔ آپ نے یہاں پہ پروگرام سے اس سڑک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت بنے گی تو یہ سڑک بھی بنے گی، ضرور بنے گی، اور عمر صاحب اس سڑک کو بنائیں گے۔ آپ کا رابطہ کشمیر سے ہوگا، اور آپ کے جو دوسرے کام ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان علاقوں میں دوبارہ رہبر صحت، رہبر تعلیم کی اسکیمیں شروع کریں، آپ کی بے روزگاری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ آپ بحال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ کو ٹھونسا گیا ہے، آپ اس فیصلے کے خلاف ہیں، تو آپ کو پھر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ تب آپ اپنا غصے کا اظہار کر سکتے ہیں اور بی جے پی کو دکھا سکتے ہیں، ساری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کے خلاف، ہم اس فیصلے کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ ملک صاحب کی ہمیں اپنی پارٹی میں عزت ہے، ہم ان کو ایک سینئر لیڈر مانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو ملک صاحب کو ایک اہم پوزیشن عمر صاحب کے سیکریٹ میں ملے گی، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ان کی بات جو ان کی قربانیاں ہیں، سب چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ان کا جو پہلا رتبہ تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بحال ہوگا۔ ہم یہ تنظیم جو ہے، اس کی لیڈرشپ جو ہے، وہ ہر ایک لیڈر کی جو ان کا وفادار ہو، جو وفادار ساتھی ہو، اس کی یہ عزت کرتے ہیں، اس کو یہ راستے پہ نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے ہماری تنظیم کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم ملک صاحب کی بھی عزت کر سکیں، قدر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد کا کارواں جناب عمر عبداللہ صاحب، محترم قبلہ میاں الطاف ملاوی صاحب، شہر گلاب گنج عبدالغنی ملک صاحب، یہاں ہماری تنظیم کے بہت سینئر کارکن اپنے وائس پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری ریاسی ڈسٹرکٹ کے اپنے طارق صاحب، اور یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ کے باقی عہدیداران، یہاں آئی ہوئی ساری عوام، باشعور عوام گلاب گڑھ کی، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم و آداب۔ میں تو آپ کے سامنے ہمیشہ آتا ہی رہتا ہوں۔ عمر صاحب، میں نے تقریباً
90% अपनी कंस्टिट्यूंसी का दौरा कर लिया है। हमें सबसे बड़ा ये था कि हमें टाइम बहुत कम मिला, तो फिर भी ये पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी हमने इंशाअल्लाह रहमान आपके प्रोग्राम, आपका मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सोच हमने अपनी आवाम में रख दी है, और इंशाअल्लाह रहमान ये सीट आपकी झोली में हम रखेंगे। ये गुलाबगढ़ की आवाम, ये जनाब को पता ही है कि जब भी यहाँ इलेक्शन हुए सर, इस आवाम ने, इस गरीब आवाम ने इंशाअल्लाह रहमान जनाब का और हमारी तंजीम का साथ हमेशा दिया है।